سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور علی خان۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ توانائی کی بچت کے لیے حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ مارکیٹیں اور بازار رات 8:30 بجے بند ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل اکنامک کونسل کے اجلاس میں اہم مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ چاروں صوبوں نے بازار جلدی بند کرنے کی تجویز سے اصول اتفاق کر لیا، تاہم سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ نے تاجر برادری سے مشاورت کے لیے 2 دن کی مہلت مانگ لی۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد سے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، پہلے آپ کی جانب آتے ہیں، بتائیے گا اس حوالے سے مشاورت کی جائے گی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے بھی 2 دن کی مہلت مانگی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ توانائی بحران جو ہے وہ چڑھ کر باتیں کر رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس وقت پورے ملک بھر میں جو ہے بدترین ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بار بار کہنے کے باوجود 2 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور ملک میں اسی سلسلے میں توانائی کے بچت کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ بازار رات 8:30 بجے بند کرنے پر صوبوں کا اصولی اتفاق ہوا ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کے اہم اجلاس میں یہ مشاورت مکمل کی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے جو ہے اس فیصلے کی توثیق کی ہے۔ اس اجلاس کے حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ چاروں صوبوں نے بازار اور دکانیں رات 8:30 بجے بند کرنے کی تجویز پر اصولی طور پر اتفاق کیا، تاہم سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ نے 2 دن کی مہلت مانگی ہے تاکہ وہ اپنے صوبوں میں تجارتی اور کاروباری تنظیموں سے مشاورت مکمل کریں۔ اجلاس میں جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی چیف سیکرٹری ڈاکٹر شہزاد خان بنگش نے کی۔ وزرائے اعلیٰ نے توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات کو سراہا ہے اور اس پر جو ہے وہ اصولی طور پر جو اتفاق کیا گیا ہے کہ 8:30 بجے دکانیں بند کر دی جائیں تاکہ یہ جو بجلی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اس پر کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکے گا۔ جی ٹھیک، عمر ساتھ ہی رہیے گا۔ اویس کیانی، اس اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا ہے، کیا کہا گیا اس اعلامیہ میں اور کیا لاہ عمل اپنایا جائے گا ان اقدامات پر عمل کرنے کے لیے؟ دیکھیے، جو اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، ابھی مزید اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ جو بجٹ کی جو منظوری ہے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اور صوبائی حکومتوں کے جو بجٹ کے معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث آئے ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی، اہم فیصلے آئیں گے۔ یہ جو چیز ریلیز کی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے، یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اصولی فیصلہ جو ہے توانائی کے حوالے سے آیا ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سب سے اہم ہے اور تمام ہی حکومتیں جو ہیں اس سے سفر ہو رہی ہیں، اور جو 8:30 بجے بند کرنے کا جو فیصلہ جو سامنے آیا ہے اس پر بھی جو ہے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور وزیر اعلیٰ جو مراد علی شاہ ہیں سندھ کے اور دیگر، انہوں نے بھی کچھ اپنی جو ہے بات کی ہے اس حوالے سے وہ کیا ڈسکشن کریں گے اور ان کے فیصلے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ لیکن کابینہ کے جو 7 جون کا جو اجلاس میں توانائی کی بچت کے حوالے سے تجویز اور فیصلوں کے متعلق صوبائی وزیر اعلیٰ کو جو ہے باقاعدہ طور پر آگاہ کیا گیا ہے۔ جو خیبر پختونخوا بھی اس میں نمائندگی کی چیف سیکرٹری ڈاکٹر شہزاد خان بنگش جو ہے وہ اس میں شامل تھے اور اس حوالے سے جو صوبائی جو کیونکہ پرسوں جو ہے وہ بجٹ آ رہا ہے اور جو صوبائی حکومتوں کے حوالے سے جو تجاویز تھی بجٹ کے معاملات جو ہیں ان پر بھی اب جو ہے بات چیت ہوئی ہے۔ جو وفاقی ترقیاتی بجٹ کی جو منظوری کی جو بات جو تھی وہ بھی ڈسکس ہوئی ہے۔ جو آئندہ مالی سال کے لیے وفاق صوبوں کا جو ترقیاتی جو بجٹ ہے جو 2184 ارب روپے کی جو تجویز تھی، وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے جو 800 روپے جو مختص کرنے کی جو بات تھی اور صوبوں کی جو ترقیاتی بجٹ کے لیے جو 1384 ارب کی جو تجویز رکھی گئی تھی اس پر بھی ان پٹس لی گئی ہیں۔ تو ابھی جو اس کا جو قومی اقتصادی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں توانائی کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے، باقی اہم فیصلے بھی آپ سے کوئی دیر بعد جو ہے اس حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دعا زہرا اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتی ہے، دعا زہرا مکمل آزاد ہے، جہاں جانا چاہے یا رہنا چاہے رہ سکتی ہے۔ کراچی سے پنجاب جا کر پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرا کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ تمام شواہد کی روشنی میں اغوا کا مقدمہ ختم کر دیا گیا ہے۔ دعا زہرا مکمل طور پر آزاد ہے اور جہاں جانا چاہے، جس کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ اغوا کا کیس نہیں بنتا۔ تمام شواہد کی روشنی میں اغوا کا مقدمہ ختم کر دیا گیا ہے۔ لڑکی کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی عدالت میں جمع کرایا گیا تھا۔ دعا زہرا کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا سندھ حکومت کی ثوابدید ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ قانون کے مطابق کارروائی جاری رکھے۔ عدالت نے دعا زہرا کی بازیابی سے متعلق درخواست نمٹا دی ہے۔
دانیال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ دانیال سید بتائے گا اس حوالے سے عدالت کی جانب سے کیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے؟ بالکل دعا زہرا بازیابی کے حوالے سے کراچی کے جو مقامی کورٹ میں کیس داخل تھا آج اس کیس کو عدالت نے نمٹا دیا ہے۔ عدالت کی جو تحریر حکم نامہ جاری ہوا ہے اس میں عدالت کا یہ کہنا ہے کہ دعا زہرا جس کے ساتھ رہنا چاہے اس کے ساتھ رہ سکتی ہے، اسے مکمل طور پر آزادی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا اہل خانہ کے ساتھ رہے، اس کو مکمل آزادی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے جو تفتیشی افسر تھے ان کو بھی ضمنی چالان پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ کورٹ ٹرائل کے تحت یہ کیس چلے گا، لیکن دعا زہرا جن کے ساتھ رہنا چاہے اسے مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق رہ سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ دانیال اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کراچی کرنگی NA 240 ضمنی الیکشن 15 سے 17 جون تک رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رینجرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ رینجرز کی تعیناتی آرٹیکل 220 کے تحت کی گئی۔ سابق IG سندھ مشتاق مہر نے مختلف جرائم میں ملوث ہونے کے الزام میں جن تھانے کو معطل کیا ہے، نئے پولیس چیف ان افسران پر مہربان ہو گئے۔ جاوید عالم نے بلیک لسٹ SHOs کو ایک اور موقع دے دیا۔ بلیک لسٹ SHOs کی اسکروٹنی کا حکم دیتے ہوئے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ دانیال سید سے مزید جان لیتے ہیں۔ دانیال، کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سلسلے میں؟ جی دیکھیں ذیشان، بالکل سابق IG سندھ مشتاق مہر نے کراچی کے تقریباً 12 SHOs سے جن کو بلیک لسٹ کیا تھا اور کراچی رینج سے آؤٹ انہیں کیا تھا، لیکن نئے آنے والے کراچی پولیس چیف جو ہیں وہ ان تھانے داروں پر مہربان ہیں۔ جاوید عالم اوڈو نے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے، ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو DIG ناصر آفتاب، ADIG اسٹیبلشمنٹ انور جاوید اور SSP ویس فاروق رضا کی سربراہی میں بنائی گئی ہے۔ یہ اسکروٹنی ان تمام SHOs کا انٹرویو کرے گی اور انٹرویو کے بعد ان کی کراچی میں تعیناتی کا فیصلہ کرے گی۔ جو معطل کیے گئے SHOs سے ان میں غلام نبی آفریدی، یاسین گجر، عمران زیدی، بشیر احمد اور انظار عالم شامل ہیں۔ یہ وہ تمام SHOs ہیں جن کو مشتاق مہر نے کراچی رینج سے آؤٹ کیا تھا، لیکن نئے کراچی پولیس چیف ایک مرتبہ پھر سے ان کو لگانے کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے نیا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اسکروٹنی تمام افسران کی جائے گی۔ DIG ویس ناصر آفتاب کی سربراہی میں جو کمیٹی تشکیل دی ہے جو ان کی کراچی میں تعیناتی کا فیصلہ کرے گی۔ جی بہت شکریہ دانیال اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شہر قائد میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری نہ اپنے روزمرہ کے امور انجام دے پا رہے ہیں اور نہ ہی چین سے سو پا رہے ہیں۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو سڑکوں پر بھی نکل آتے ہیں۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کی مجموعی صورتحال کیا ہے، اس پر بات کریں گے اپنے نمائندے شاہزیب حسین سے۔ شاہزیب بتائے گا۔ دیکھیں، وزارت توانائی کی جانب سے شہر میں بجلی کی فراہمی کی جو تسہیلات ہیں وہ بہتر بنانے کا کہا گیا ہے، لیکن اب تک وہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے۔ شہر قائد میں بجلی کا جو پیک آور میں شارٹ فال ہے وہ 400 سے 500 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے، جبکہ کے الیکٹرک کو 2750 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے اس وقت شہر میں، لیکن جب پیک آور آتے ہیں تو اس میں 400 سے 500 میگا واٹ جو ہے بجلی وہ جو ہے شارٹ فال ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہری جو ہے بتا رہے ہیں کہ 8 سے جو ہے 15 گھنٹے تک جو ہے شہر کے بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے شہری بہت اذیت میں مبتلا ہے۔ یہاں پر اس وقت جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے شہر قائد کے علاقے 3 ہٹی پر اہل محلہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں بجلی نہیں آ رہی تھی۔ بجلی نہ آنے کی وجہ سے وہ پانی کا استعمال بہت شکریہ شاہزیب حسین آپ کا۔ حکومت نے بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دے دی۔ IMF سے مشاورت کے بعد مزید رد و بدل متوقع ہے۔ حکومت کو IMF پروگرام کی بحالی کے لیے تمام شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ حکومت نے بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دے دی۔ IMF سے مشاورت کے بعد مزید رد و بدل متوقع ہے۔ حکومت کو IMF پروگرام کی بحالی کے لیے تمام شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ مزید جانیں گے، وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص بتائے گا اس خبر کے حوالے سے۔
बजट 2022-23 के हवाले से पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और ज़रा का यह कहना है कि मुज़ाकरात IMF के साथ आज और कल भी जारी रहेंगे और जो बजट दस्तावेज़ात तैयार की गई हैं वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से उनमें कुछ रद्द-बदल हो सकता है। पाकिस्तान ने IMF की तकरीबन तमाम शराइत मान ली हैं, ख़ास तौर पर पावर सेक्टर और एनर्जी के हवाले से जो शराइत थी वो पाकिस्तान ने अब तक उसके ऊपर अमल दरामद कर लिया है और बिजली के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो छूट ख़त्म कर ली गई है। लेकिन दो नुकात ऐसे हैं जिसके ऊपर IMF के साथ अब भी बातचीत जारी है, ख़ास तौर पर इनकम टैक्स के हवाले से जो छूट दी गई है तनख्वाहदार तबके के हवाले से ये तय करना अभी बाकी है कि कितनी सालाना इनकम के ऊपर टैक्स छूट बरकरार रह सकती है और साथ ही साथ सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में इजाफा होना है उसके ऊपर भी अभी IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। आपको बताएं कि 26 साल बाद भी इमरान खान ही PTI के चेयरमैन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस में जिसमें खान साहब बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। मुल्क के लिए मुतबादिल क़यादत की दावेदार तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान का मुतबादिल नहीं। इलेक्शन में इमरान खान के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, वाइस चेयरमैन असद उमर मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। दीगर दो पैनल्स के उम्मीदवारों ने इमरान खान के हक में इंतखाब से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। जीत के बाद इमरान खान ने अपने खिताब में इसी बात पर जोर दिया कि जमहूरियत में मेरिट होता है, बादशाहत में नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत रही है। ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी एज अपोज टू जो फैमिली पार्टीज है, क्योंकि दो सिस्टम्स है, एक है बादशाहत, दूसरी है जमहूरियत। जमहूरियत इवेंचुअली बादशाहत को पीछे छोड़ गई क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाहत में मेरिट नहीं है। तो हमारे मुल्क में नाम तो हमने जमहूरियत का लिया लेकिन उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम यानी बैग यानी एक किस्म की बादशाहती थी ये पार्टी। तो 26 साल बाद भी इमरान खान ही PTI के चेयरमैन बने और वो भी इलेक्शन में बिला मुकाबला। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जिया का नवीद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके वक्त का। सर, 26 साल से इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, बादशाहत के ख़िलाफ़ वो बातें करते हैं, जमहूरियत होने की बातें की जाती हैं कि जी जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में उनका मुतबादल कोई नहीं है। बिल्कुल, इमरान खान साहब हर बात पे यू टर्न लेते हैं और पूरी कौम ने देख लिया कि अब तो 4 साल वो वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, सिर्फ झूठ और खुशनुमा वादे और मुखालफिन को गालियों से नवाजना, यही उनका काम है। काम कुछ मामला है। PTI जैसे क्रिएट की गई और जिस तरह से फिर उसको आगे लेकर गए उसमें इमरान खान साहब की हालत एक आमरे मुतलक वाली है। वो एक ऐसे आमिर हैं कि जो वज़रा को बाकायदा इजलासों के अंदर गालियों से नवाजते थे। अगर कोई किसी टॉक शो के अंदर थोड़ी सी इस किस्म की परफॉर्मेंस देता था कि मुखालिफ को लताड़ नहीं सका तो उसके साथ उसको उठा के बाहर फेंक देते थे। तो पार्टी तो खैर जिन्होंने चलाई थी वो पीछे हटे हैं, तो उसके बावजूद हालत ये है कि 26 साल हो गए हैं, वही चेयरमैन हैं और एक अजीबोगरीब तरीके के साथ नाम नहाद किस्म का इलेक्शन भी उन्होंने कराया है अपना। तो ये उनकी शख्सियत और उनका किरदार और उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसके ऐन मुताबिक ये अमल है कि हर बात में झूठ बोलना, हर वो काम करना जो मुंह से कहना है कि ये नहीं करना चाहिए वो सारे काम किए। जैसे ये कहना कि जी मुल्क में करप्शन नहीं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा करप्शन इनके दौर में हुई, खुद इनके घर में हुई और बेतहाशा हुई। सबसे पहला जो फरार पाकिस्तान से गोगी का हुआ, यानी कि बनी गाला ही फरार हुआ ना सबसे पहले करप्शन में। तो मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट भी इनकी थी। इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ की धज्जियां सबसे ज्यादा इनके दौर में उड़ाई गई। ये कहते हैं जी मैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाऊंगा, कानून सबके लिए ऐसा होगा। आप देख लें कि अभी KPK के अंदर सरकारी फैल को किस तरह से उजाड़ा है इन्होंने वफाक पर हमला होने के लिए। हर कानून को तोड़ते हैं, हर वादे की खिलाफवर्जी करते हैं। इसी तरह से जो अपनी पार्टी है उसे भी उन्होंने एक हैंड पिक 3-4 लोग रखे हुए हैं। मुराद सही हो गया है जो पक्के लोग हैं, इस तरह के एक आध और है, कोई गंडापुर हो गया, कोई एक असद उमर हो गया, बाकी अपना बादशाह यही है, कोई आ गया कोई चला गया। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो शख्सियत है वो पूरी तजादात का शिकार है और वो अपने जहन के अंदर बतौर क्रिकेटर और कप्तान भी वो एक आमरे मुतलक थे और पार्टी के अंदर भी वो एक आमरे मुतलक।
ٹھیک، نوید صاحب ساتھ رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، عمران خان صاحب تو جمہوریت کے نام پر بادشاہت کے سخت خلاف ہیں، لیکن الیکشن کے نام پر پارٹی میں یہ بادشاہت نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اس سے زیادہ دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 دفعہ ان کی پارٹی میں پچھلے 26 سال میں یہ کوشش ہوئی کہ یہ ان کو تبدیل کر دیا جائے چیئرمین کے عہدے سے، اور دونوں دفعہ اس کے نتیجے میں جو الیکشن کمشنر تھا اس وقت، چاہے وہ مجید الدین احمد صاحب تھے چاہے تسنیم نورانی صاحب تھے، ان کو گھر جانا پڑا۔ پارٹی سے تو خیر ان کی چھٹی ہوئی سو ہوئی، تو یہ تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے علاوہ ان کا خیال ہے کہ ان کی پوری پارٹی میں کوئی اس قابل نہیں ہے جس کو چیئرمین بنایا جا سکے، لہذا یہ تو جب تک وہ ہیں اور جب تک ان کی پارٹی ہے وہ چیئرمین خود رہیں گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہمارا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہی رویہ ہے تو پھر یہ جمہوریت کی بات کرنی چھوڑ دیں۔ ابھی نوید چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ نہ ان کے ہاں جمہوریت ہے نہ ان کے ہاں کوئی پرفارمنس ہے، بس صرف بادشاہت کا سا ایک جو جس کو مونوپولسٹک جو نظام ہے وہ پارٹی کے اندر ہے کہ عمران خان یہی نام پارٹی کا ہے، عمران خان ہی نام چیئرمین کا ہے، عمران خان ہی نام جو ہے وہ آنے والے الیکشن کا ہے۔ جس چیز کو اٹھا کے آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی، وہ عمران خان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو آج کا نتیجہ ہے اس الیکشن کا جو انہیں مجبوراً کرانے پڑے اس لیے کہ یہ الیکشن کمیشن کا تقاضا ہے، تو اس میں بھی وہی نتیجہ نکلا جس کا ہم سب کو توقع تھی کہ عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو چیئرمین بنایا جا سکے، نہ یہ عمران خان صاحب کی برداشت جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو یہ بالکل منطقی انجام جو ہے اس تک یہ الیکشن پہنچ گئے ہیں کہ عمران ہی عمران ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ بجٹ سے پہلے اسلام آباد میں سرکاری ملازمین ان ایکشن۔ تاریخ میں پہلی بار سرکاری ملازمین نے وزارت خزانہ کے اندر دھرنا دے دیا۔ دوسری جانب آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور وزارت خزانہ کے حکام میں 5 گھنٹے سے جاری مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ ملازمین نے کل پھر دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بجٹ سے پہلے اسلام آباد میں سرکاری ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ بابر شہزاد، بتائے گا کیا مطالبات ہیں ملازمین کے اور لاہ عمل کیا ہے؟ ذیشان، تاریخ میں پہلی دفعہ آج وفاقی وزارت خزانہ میں سرکاری ملازمین گھسے ہیں اور سرکاری وزارت خزانہ کی عمارت کے اندر دھرنا دیا ہے۔ آپ کو بتانا چلوں کہ 6 گھنٹے تک یہ دھرنا جاری رہا ہے، اور اب سے کچھ منٹ پہلے جو ہے مذاکرات کا جو عمل دوپہر سے جاری تھا وہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے کل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے جو چیف آرگنائزر ہیں رحمان باجوہ کے مطابق کل جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ملک بھر سے تمام جو سرکاری ملازمین ہیں وہ احتجاجی دھرنا دیں گے، گرینڈ دھرنا دیں گے، اور مطالبات کی منظوری تک جو ہے یہ دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا۔ آج تیسرا روز تھا وزارت خزانہ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے سرکاری ملازمین کو، وفاقی وزارتوں، محکموں اور ڈویژن کے سرکاری ملازمین کو۔ کل ملک بھر سے سرکاری ملازمین آئیں گے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ اس سے پہلے وزارت خزانہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک ایک بڑی ریلی بھی نکالی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر شہزاد آپ کا۔ لاہور میں فلور ملز کی ہڑتال کے باعث پسائی کا عمل بھی بند ہو گیا، جس سے اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ کرانہ شاپ مالکان کے پاس آٹے کا سٹاک ختم ہو گیا۔ مغل پورہ، دروغہ والا، باغبان پورہ، گڑھی شاہو، گلبرگ سمیت کئی علاقوں میں آٹے کی قلت کا سامنا ہے۔ صدر کرانہ مرچنٹ حافظ عارف کا کہنا ہے کہ آٹے کی سپلائی نہ آئی تو آٹا کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ دوسری طرف درجہ اول اور دوئم گھی آئل کی قیمتوں میں 14 سے 24 روپے فی کلو کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں فلور ملز کی ہڑتال جاری ہے، جس سے اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور کریانہ شاپس مالکان کے پاس بھی آٹے کا سٹاک ختم ہو گیا ہے۔ مختلف علاقوں جن میں مغل پورہ، داروغہ والا، باغبان پورہ، گڑھی شاہو اور گلبرگ شامل ہیں، یہاں پر کئی علاقوں میں آٹے کی قلت کا سامنا ہے۔ صدر کریانہ مرچنٹ حافظ عارف کا کہنا ہے کہ آٹے کی سپلائی اگر نہ بحال ہوئی تو آٹا کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ دوسری جانب گھی اور آئل کی قیمتوں میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ 14 سے 24 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خصوصاً آٹے کی دستیابی کے حوالے سے عوام کا یہ کہنا ہے کہ آٹا نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے انہیں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ فلور ملز کی ہڑتال جاری ہے، جس کی وجہ سے آٹے کی سپلائی متاثر ہوئی ہے اور مختلف علاقوں میں آٹا نہیں مل رہا۔ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ شہزاد خان، بتائے گا آٹے کی دستیابی کی کیا صورتحال ہے لاہور میں؟
जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से महकमा फूड के खिलाफ हड़ताल करने का ऐलान किया गया था और आज लाहौर की तमाम फ्लोर मिल्स ने सरकारी कोटे की जो गंदम है उसकी पिसाई जो है वो मुकम्मल तौर पर रोक दी है। आज गंदम की पिसाई रुकने के बाद शहर लाहौर की किराना शॉप और आटा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। गुलबर्ग, गुलशन रावी, बांद रोड, इसके अलावा शुमाली लाहौर और कैंट समेत मुतअद्दिद इलाकों में किराना शॉप पर आटा मौजूद नहीं है और इस हवाले से रोज मिल्स मालिकान का ये कहना है कि जब तक महकमा फूड का नारवा सलूक बंद नहीं होता तब तक गंदम की पिसाई का अमल शुरू नहीं करेंगे। और इस हवाले से किराना शॉप मालिकान का ये कहना है कि उनके पास एक दिन का स्टॉक मौजूद होता है, अगर गंदम की पिसाई बंद रहती है तो उनके पास बेचने के लिए 1 किलो आटा भी नहीं होगा। इसलिए हुकूमत और तौर पर फ्लोर मिल्स मालिकान के साथ मुज़ाकरात करे और इस मसले को हल करे। जी बहुत शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने रोटी की कीमत मुकर्रर कर दी। लाहौर में रोटी 10 रुपये जबकि नान 15 रुपये में फ़रोख्त होगा। नान की कीमत में 3 रुपये जबकि रोटी की कीमत में 2 रुपये इजाफा कर दिया गया। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने रोटी की कीमत मुकर्रर कर दी। लाहौर में रोटी 10 रुपये जबकि नान 15 रुपये में फ़रोख्त होगा। नान की कीमत में 3 रुपये जबकि रोटी की कीमत में 2 रुपये इजाफा कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। दिलशाद, बताएगा इस नई कीमत के हवाले से। बिल्कुल मानूर, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि काफ़ी दिनों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नान बाई एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई हुकूमत जो है वो बजीद थी कि रोटी की जो कीमत है वो 8 रुपये रखी जाए, लेकिन ये डेडलॉक बरकरार था जिसके हवाले से आज ये पेशरफ्त हुई है कि अब सरकारी सतह पर रोटी की कीमत का तयन कर दिया गया है और उसमें नान बाई एसोसिएशन की कंसेंट के साथ ये अनाउंस किया गया। आपको ये बताएं कि अब रोटी लाहौर शहर में जो है वो 10 रुपये की ऑफिशियली कीमत होगी, जबकि सादा नान की जो कीमत है वो 15 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। तमाम जो तंदूर मालकान है उनकी जानिब से ऑलरेडी जो रोटी है वो 12 रुपये की जबकि नान 18 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। तो इस पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि आइंदा अगर इस तरह की शिकायत हुई तो भरपूर क्रैकडाउन। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। फैसलाबाद की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने इंतजामिया और महकमा खुराक के नारवा सलूक के बायस हड़ताल का ऐलान किया है। चेयरमैन फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शफीक अंजुम कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। मज़ीद जान लेते हैं हाशिर वड़ाइच से। हाशिर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हुकूमत और इंतज़ामिया के नारवा सलूक की वजह से आज पंजाब भर के अंदर जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उसकी जानिब से तमाम तौर पर हड़ताल का ऐलान किया गया और पंजाब भर के अंदर जितनी भी फ्लोर मिल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके साथ साथ अगर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 40 फ्लोर मिल्स हैं और 40 की 40 जो हैं वो बंद हैं। फैसलाबाद फ्लोर मिल एसोसिएशन के सदर शफीक अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। फैसलाबाद में 47 मिल्स हैं और सब की सब बंद हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि सबसे पहले फ्लोर मिलर्स की इज़्ज़त की जाए, उनकी इज़्ज़त को बहाल किया जाए। दूसरे नंबर पर जो ये हरासमेंट FIR मिल सील कर देना इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। तीसरे नंबर पर आटा और मैदा चोकर की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त हमारा आइन देता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी पूरे सूबे में मुल्क में नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुल्क से बाहर जाए तो उसको स्मगलिंग कहा जाए, सूबा टू सूबा स्मगलिंग नहीं होती। उसके बाद जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि जो ग्राइंडिंग चार्जेस हैं वो 2018 में नून लीग के दौर में 6 रुपये 25 पैसे दिए जा रहे थे, अभी उसको 10 रुपये किया जाए क्योंकि महंगाई में बहुत इजाफा हो चुका है, जबकि इस वक्त वो 2.5 रुपये दिए जा रहे हैं। और आखिर पे फैसलाबाद के हवाले से बात करूं तो यहाँ हमें 40 लाख बोरी की ज़रूरत है जबकि हमारे पास सिर्फ 10 लाख है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि हुकूमत के सामने जो है इन्होंने मुख्तलिफ मुतालबात रखे हैं, जिनमें बेसिकली मुतालबात तो एक तो ये है कि इनको जो गैर कानूनी तौर पर हरासा किया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनका सिलसिला बंद होना चाहिए। इसका यही कहना है कि जब तक हमारे हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबात नहीं मान लेती तब तक ये जो हड़ताल है उसका सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हाशिर आपका। लिया में फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बायस आटे की सप्लाई बंद हो गई। शहरी आटे के हसूल के लिए दुकानों पर मारे फिरने लगे। आटा न मिलने पर शहरियों ने एहतजाज किया और वज़ीर आला आटा दो के नारे लगाए। मज़ीद जानेंगे, जाहिद सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताएगा। जी बिल्कुल जी, फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल जो है वो आज दूसरे रोज़ भी जारी है। इस वक्त बात की तो फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल के बहस ज़िला भर के अंदर जो सेल पॉइंट कायम किए गए थे, सस्ते सेल पॉइंट, वहाँ पर आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं जब वो आते हैं आटा लेने के लिए तो उनको आटा नहीं मिलता, जिस पर उनको मायूस
वापस लौट कर जाना पड़ता है। मैं मौजूद हूँ मॉडल बाज़ार के अंदर। मॉडल बाज़ार के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर जो सस्ते पॉइंट की आटे की दुकानें थी वहाँ पर भी ये आटा दूसरे रोज़ से नहीं है, जिस वजह से जो शहरी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरों से बात भी करते हैं। वास्ते बहुत मुश्किल पे थी है। मैं 10 नंबर चुंगी तो आया आटा गुलेंदा फिरता आया पूरे शहर आटा कोई नहीं, वो बड़ी मुश्किल है। गरीब लोग हैं असा बस उनके बावजूद मतलब आटा गोल गोल के इतना आ गया मैं कि तो मिल वैसे इतना नहीं पिया मिलता आटा कोई नहीं मिलना बंद नहीं पता नहीं क्या है। क्या मुतालबा है सर? अरे वैसा दे आटा मिले सा गरीब बंदे हैं तो आटा मिले साकू तो बच्चे कितु खावे हर शय महंगी थी गई है मकसद बस। दूसरा दिन नहीं आ रहा, कल भी नहीं आया आज भी नहीं आया, वही कोई हड़ताल का कह रहे हैं। मुश्किलात क्या हो रही है? शहरी मजबूर वापस बहुत दुकानदार को गाहक बहुत तंग करते हैं, कहते हैं जी इतने दूर से हैं आटा चाहिए हमें। ये दुकानदार भी परेशान है, उनका भी यही बताना है कि दूसरा रोज़ है आटा नहीं है, जिसकी वजह से दूर दराज से जो शहरी आटा खरीदने कल यहाँ पर आते हैं तो उनको आटा नहीं मिलता, जिस पर वो जहाँ दुकानदार से लड़ाई झगड़ा करते हैं। वहीं पर अगर बात की तो इंतजामिया जो है उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि फ्लोर मिल एसोसिएशन के मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर किए जाएँ। हाल के जाहिद बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.in।